سینئر صحافی مظہر عباس نے کہا ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتیں عمران خان کو ہٹانے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہیں تو اگلی حکومت بھی یرغمالی بن کر رہے گی، کیونکہ موجودہ اسمبلی میں چند نشستوں والی اتحادی پارٹیز 150 سیٹیں رکھنے والی جماعت پر بھاری ثابت ہوتی ہیں۔ اپنی تازہ سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ جہاں 150 اور 100 سیٹوں والی جماعتیں چند نشستوں والی جماعتوں کے آگے بے بس ہیں، یوں وہاں اگلی حکومت کا مستقبل کتنا تابناک ہوگا۔ ایسے میں عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو بھی جائے تو کیا اور ناکام ہو جائے بھی تو کیا؟ بقول مظہر عباس، کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ عمران خان کی حکومت اگلے الیکشن میں اپنے 5 سال کی کارکردگی کا حساب دیتی، نہ کہ 3.5 سال کا؟ عدم اعتماد لا کر تو اپوزیشن نے عمران کو نئی سیاسی زندگی دے دی ہے۔ مظہر عباس موجودہ سیاسی صورتحال پر سوال کرتے ہیں کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ چند ماہ میں ایک جمہوری عمل ٹھپ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، منتشر اپوزیشن متحد نظر آنے لگی، حکومت کے اتحادی ناراض سے لگنے لگے، حکمران جماعت میں دراڑیں گہری ہونے لگیں اور اچانک بہت سے لوگوں کا سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھا۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ اچانک حزب اختلاف کو امپائر نیوٹرل نظر آنے لگا اور ساری زندگی نیوٹرل امپائر کا کریڈٹ لینے والے وزیر اعظم عمران خان اس کی نئی تعریف نکال لائے، جس میں غصہ زیادہ نظر آ رہا ہے؟ اب تو کسی کو یہ کہتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ تم نیوٹرل ہو۔ ایسا کیا ہوا کہ پچھلے 3 برسوں میں سینٹ میں اکثریت ہونے کے باوجود اپوزیشن کو متواتر شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ باضمیر سینیٹروں اور نیوٹرل امپائر کی وجہ سے پھر اچانک وزیر اعظم ایوان میں اعتماد کا ووٹ کھوتے نظر آ رہے ہیں۔ خود پارٹی کے اندر سے بانی اراکین نئے قائد ایوان کی باتیں کر رہے ہیں، اتحادی ہارس ٹریڈنگ کی تردید کر رہے ہیں۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ ان سوالات کا جواب نہ آپ کو حزب اقتدار سے ملے گا نہ حزب اختلاف سے، کیونکہ ایک اقتدار میں آنے کی کوششوں میں لگا ہے تو دوسرا اقتدار بچانے کی، اور ان کے درمیان 5-5، 6-6 سیٹوں والے اتحادی مزے لوٹ رہے ہیں۔ خان صاحب جس کی شکل دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، اب اس کی بات پر مسکراتے ہیں، تو دوسری طرف سڑکوں پر آصف زرداری کو گھسیٹنے اور نواز شریف کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے زرداری صاحب عظیم تر ملکی مفاد میں ساتھ ہیں مولانا فضل الرحمان کی امامت میں۔ ان سب سوالات کے جوابات اس ملک کے سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کو تلاش کرنے پڑیں گے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر کبھی کوئی منتخب وزیر اعظم، چاہے وہ سلیکٹڈ ہی کیوں نہ ہو، اپنا استحقاق استعمال کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، رکاوٹیں آڑے آ جاتی ہیں؟ مجھے اب وزیر اعظم عمران خان کی کئی باتوں سے اختلاف ہے، اور وہ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ انہیں امپائر نیوٹرل نہیں چاہیے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو اور ان کا ہم نوا بنا رہے۔ شاید یہ وہ نقطہ ہے جو اختلاف رائے کا باعث بنا۔ بقول مظہر عباس، یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہماری سیاست میں نقصان دے رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا ماضی ہے، جب سیاسی معاملات میں متواتر مداخلت رہی۔ بدقسمتی سے سیاستدانوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، مگر یہ استحقاق بہرحال ایک منتخب وزیر اعظم کا ہی ہونا چاہیے۔ عمران کو یہ استحقاق مگر حاصل نہیں ہے کہ آپ اداروں سے سیاسی حمایت مانگیں، ٹیلی فون کالز بند ہونے پر اعتراض کریں۔ اگر کل کچھ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے لوگ ضمیر کا سودا کر کے چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹ دے رہے تھے اور عمران خان اسے ان کے ضمیر کی آواز کہہ رہے تھے، تو آج وہی لوگ ضمیر فروش اور لوٹے کیسے ہو گئے؟ مظہر کے مطابق اس پس منظر میں مجھے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے عوامل کچھ اور نظر آ رہے ہیں، اور 2008 میں شروع ہونے والا جمہوری عمل خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ ممکن ہے میرا تجزیہ غلط ہو، مگر اس پورے عمل میں مجھے سب سے زیادہ سیاسی نقصان جمہوریت کو ہوتا نظر آ رہا ہے، جہاں 150 اور 100 سیٹوں والی جماعت چند نشستوں والی جماعت کے آگے بے بس ہے۔ وہاں اگلی حکومت کا مستقبل بھی تاریک ہی سمجھیں۔ ایسے میں عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو بھی جائے تو کیا اور ناکام ہو جائے بھی تو کیا؟ بقول مظہر عباس، کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ عمران خان کی حکومت اپنے 5 سال کا حساب دیتی، نہ کہ 3.5 سال کا؟ عدم اعتماد لا کر تو اپوزیشن نے عمران کو نئی سیاسی زندگی دے دی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔